پیارے دوستو، مسجد نبوی کے حصے ریاض الجنہ میں مختلف ستون واقع ہیں۔ ان میں سے ہر ستون کا ایک تاریخی پس منظر اور وجہ تسمیہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ ستون اپنے اندر ایک خاص جاذبیت اور کشش رکھتے ہیں۔ بعض پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ غور سے دیکھیں تو ان میں سے ایک نام اسطوانہ ابو لبابہ بھی ہے۔ یہ ستون ابو لبابہ سے کیوں منسوب ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی تھے۔ بنو قریظہ کے علاقے میں ان کے باغات تھے، آل اولاد بھی وہی تھے۔ اسلام سے پہلے یہ بنو قریظہ کے حلیف تھے۔ اسلام لانے کے بعد بھی ان کے سابقہ تعلقات اور لین دین باقی رہا۔ یہودیوں نے غزوہ خندق یا جنگ احزاب میں مسلمانوں کے ساتھ جو بدعہدی اور غداری کی، اس سے قارئین سیرت خوب اچھی طرح سے واقف ہیں۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں کی فتح کا تصور بھی مشکل تھا۔ 10,000 کا لشکر جرار جس نے یہودیوں کی ایما پر مدینے کا محاصرہ کر لیا تھا۔ مدینے کی چھوٹی سی بستی جس کے بچوں، بوڑھوں، جوانوں اور عورتوں کی کل تعداد 5,000 سے زائد نہ تھی، اسے صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کفر کی ساری طاقتیں اتحادی بن کر جمع ہو گئیں۔ یہ ایک معجزہ اور اللہ کی خاص مدد تھی کہ مسلمان فتح سے ہمکنار ہوئے۔ دوران جنگ مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کرنا، کفار کا ساتھ دینا، مسلمان عورتوں کے قلعے پر حملے کا ارادہ کرنا، بنیادی طور پر اس جنگ کی آگ بھڑکانا اور کافروں کو حملے پر اکسانا معمولی جرائم نہیں تھے کہ ان پر خاموشی اختیار کر لی جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ خندق سے واپس آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تو ہتھیار رکھ دیے ہیں مگر فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں رکھے، اٹھیے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بنو قریظہ کا رخ کیجیے۔ پیارے دوستو، یہ پیغام سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اعلان کرایا کہ جو شخص ہمارا مطیع اور فرما بردار ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے انتظامی امور ابن ام مکتوم کو سونپے اور بنو قریظہ کے دیار میں انا نامی کنویں کے قریب قیام فرمایا۔ پھر مسلمانوں نے یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ شروع کر دیا۔ جب محاصرہ سخت ہو گیا تو یہود کے سردار کعب بن اسد نے یہود کے سامنے 3 متبادل تجویزیں پیش کی کہ یا تو اسلام قبول کر لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل ہو کر اپنی جان، مال اور بال بچوں کو محفوظ کر لیں۔ کعب بن اسد نے اس تجویز کو پیش کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ واللہ تم لوگوں پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ واقع نبی اور رسول برحق ہیں اور وہ وہی ہیں جنہیں تم اپنی کتاب میں پاتے ہو۔ اس کے بعد کہا یا اپنے بیوی بچوں کو اپنے ہاتھوں سے خود قتل کر دیں یا پھر تلوار لے کر مسلمانوں کی طرف نکل پڑیں اور پوری قوت سے جا ٹکرائیں۔ اس کے بعد یا تو فتح پائیں گے یا سب کے سب مارے جائیں گے، یا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام پر دھوکے سے ہفتے کے دن بل پڑے، کیونکہ انہیں اطمینان ہوگا کہ آج لڑائی نہیں ہوگی۔ پیارے دوستو، اہل یہود نے کعب بن اسد کی ان تینوں میں سے کوئی بھی تجویز منظور نہ کی، جس پر ان کے سردار کعب بن اسد نے چلا کر کہا کہ تم میں سے کسی نے ماں کی کوکھ سے جنم لینے کے بعد ایک رات بھی ہوش مندی کے ساتھ نہیں گزاری۔ ان تینوں تجاویز کو رد کر دینے کے بعد بنو قریظہ کے سامنے صرف ہتھیار ڈالنے کا راستہ ہی رہ جاتا ہے، لیکن انہوں نے سوچا کہ ہتھیار ڈالنے سے پہلے کیوں نہ اپنے حلیفوں سے مشورہ کر لے، ممکن ہے کہ معلوم ہو جائے کہ ہتھیار ڈالنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ انہوں نے مشورے کے لیے اپنے پرانے حلیف ابو لبابہ بن عبد المنذر کا انتخاب کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنو قریظہ نے درخواست کی کہ ابو لبابہ کو ان کے پاس بھیج دیں تاکہ ان سے مشورہ کر سکیں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو سب ان کی طرف دوڑ پڑے، عورتیں اور بچے ان کے سامنے زور زور سے رونے لگے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی حالت دیکھی تو آپ پر رقت طاری ہو گئی۔ یہود نے ان سے مشورہ کیا کہ کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے کہا ہاں، مگر ساتھ ہی حلق کی طرف ہاتھ سے اشارہ بھی کر دیا، جس سے مراد یہ تھا کہ اب ذبح کر دیے جاؤ گے۔ وہ غیر ارادی طور پر ذبح کا اشارہ تو کر بیٹھے، مگر انہیں فوراً ہی احساس ہوا کہ یہ اشارہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت ہے۔ چنانچہ وہ بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کے سیدھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور اپنے
اپنے آپ کو اس ستون کے ساتھ باندھ لیا جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا ہے۔ حضرت ابو لبابہ نے کہا کہ اب مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کھولیں گے، مطلب بیوی نماز کے اوقات میں انہیں کھول دیتی اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر باندھ دیتی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے میں دوسرے بہت سے اسباق کے ساتھ ساتھ یہ سبق بھی موجود ہے کہ ایک شخص سے نادانی میں بلا ارادہ ایک فوجی راز افشا ہو گیا۔ اس غلطی کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو علم نہیں تھا، وہ چاہتے تو کسی کو اپنی غلطی کی ہوا بھی نہ لگنے دیتے، مگر یہ قوت ایمانی تھی، اللہ کا خوف اور یہ احساس تھا کہ میرا سمیع و بصیر اور دانائے قلوب پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی احساس کے زیر اثر انہوں نے نہ صرف اپنی غلطی کا اعتراف کیا بلکہ اپنے لیے از خود سزا بھی تجویز کر لی اور اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ لیا۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں گناہ کے مترف نادم شخص کے لیے لوگوں کے دلوں میں ہمدردی اور محبت کے جذبات جوش مارنے لگتے ہیں۔ گناہ پر اصرار، فخر اور اس پر اڑے رہنا بدبختی کی نشانی ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو اور بھی اہم تھا، یہ اپنی قوم کے سرکردہ اور نمایاں افراد میں سے ایک تھے، لہذا لوگوں کی دلی خواہش بھی تھی کہ ان کی توبہ قبول ہو جائے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے، چنانچہ 6 راتیں گزارنے کے بعد صبح سویرے قرآن کریم کی اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور الرحیم۔ اور دوسرے لوگ جنہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا، وہ ملے جلے عمل کرتے رہے، کچھ اچھے اور کچھ برے۔ امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے کیونکہ وہ بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اس روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف فرما تھے۔ اس شفیق اور مہربان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھی کی توبہ قبول ہونے پر اتنی خوشی ہوئی کہ فرد مسرت سے بے اختیار ہنس پڑے۔ صحابہ اکرام ہو یا صحابیات یا امہات المؤمنین، ان کی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ اللہ کے رسول کی ایک ایک بات نوٹ کرتے تھے۔ ہماری اماں جان سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنستے ہوئے دیکھا تو عرض کرنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ اسی طرح ہنساتا رہے۔ ارشاد ہوا کہ ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ اس وقت تک پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں ابو لبابہ کو خوشخبری سنا دوں؟ ارشاد ہوا، ہاں اگر چاہو تو سنا دو۔ وہ اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑی ہو گئی اور فرمانے لگی، اے ابو لبابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ ادھر صحابہ اکرام کو یہ خبر ملی تو وہ ابو لبابہ کو کھولنے کے لیے دوڑے چلے آئے۔ اب ذرا دنیائے محبت کی یہ ادبی ملاحظہ فرمائیے گا کہ انہوں نے اپنی طرف آنے والے صحابہ اکرام کو فوراً روک دیا اور کہا کہ اللہ کی قسم اب تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے آزاد فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خود اپنے دست مبارک سے کھولا اور آزاد فرما دیا۔